انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ الی آخر الآیہ۔ محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، تعریف کی تمام قسمیں اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، جس عنوان کا اشتہار اور اعلان کیا گیا ہے، اس عنوان کے تحت جو باتیں آپ تک پہنچائی جائیں گی، ان میں سے تقریباً باتوں کے آپ عالم بھی ہیں اور عامل بھی ہیں، یعنی جانتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ بس تذکیر اور کچھ باتیں ایسی جمع ہو جاتی ہیں جو ہمارے ذہنوں سے یا تو مس ہو رہی تھی یا ہمیں ان باتوں کی ضرورت تھی، تو کچھ باتوں کا اضافہ ضرور ہو جاتا ہے۔ شروعات میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کی انفرادی اور اجتماعی مکمل تربیت چاہتا ہے۔ اس جملے کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا ماننے والا اگر کہیں اکیلے ہے، تنہا ہے، تو بھی وہ بہترین انسان اور بہترین مسلمان رہے، اور اگر وہ اجتماعیت میں ہے، بھیڑ میں ہے، مجمع میں ہے، تب بھی وہ انسان بہترین بھی رہے اور اللہ کا بہترین بندہ بھی بنا رہے۔ ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ تنہائی میں انسان سے جو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، اور اجتماعیت میں جو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ جب ہم اجتماعیت میں ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، تو ہمیں مختلف چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اسلام انفرادی تربیت کے لیے جن چیزوں کا حکم دیتا ہے، ان میں سے اگر تمام عبادات پر غور و فکر کریں تو آپ پائیں گے کہ اسلام کی تمام تر عبادات میں دو بنیادی چیزیں آپ کو ضرور ملیں گی۔ پہلی چیز تقوی کی طرف انسان کو لے جانے کی کوشش، اور دوسری طرف اجتماعیت کا احساس دلانا۔ اگر آپ محسوس کریں کہ نمازیں ہمارے اوپر 5 وقتہ فرض تو ہیں، لیکن 5 وقتہ نمازوں کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اللہ کی تذکیر اور اللہ کا تقوی باقی رکھنا چاہتا ہے، برقرار رکھنا چاہتا ہے، مگر یہی نمازیں باجماعت ادا کرنے کا حکم دے کر رب تعالی نے ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ نمازیں صرف تقوی ہی کا نہیں بلکہ آپس میں اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کا بھی ایک ذریعہ بن جائے۔ حاضرین، یہ اجتماعیت کا احساس تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے، اس لیے اسلام نے ایک ہفتہ واری اجتماع کا نظم رکھا ہے۔ شاید ہم لوگ اس بات کو محسوس نہ کر سکیں، ورنہ شروع اسلام سے ایک طریقہ تھا جو اب دھیرے دھیرے شاید ہی کہیں باقی رہ گیا ہو، ختم ہی سا ہو گیا ہے۔ شروع اسلام میں ایسا ہوتا تھا کہ کئی محلوں میں مساجد بنائی جاتی تھی، لوگ ان مساجد میں نمازیں ادا کرتے تھے، مگر جمعہ کے دن وہ ساری مساجد بند رہتی تھی، اور علاقے کی کسی بڑی مسجد میں تمام محلے کی مساجد کے مصلیان جمع ہوتے تھے اور جمعہ کا اہتمام ہوتا تھا۔ یعنی وقتیہ مساجد ہوتی تھی اور جمعہ کی نماز جامع مسجد میں ادا کی جاتی تھی۔ اب محسوس کریں کہ اس محلے کے نمازی، اس محلے کے نمازی، اس محلے کے کئی محلے کے نمازی جب ہفتے میں ایک بار ایک جگہ جمع ہوتے تو یہ اجتماع تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا۔ آج کی نسل کو تو شاید یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ کوئی مسجد ایسی بھی ہوتی ہے جو مسجد تو ہوتی ہے مگر اس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، شاید پتہ نہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں، ہمارے علاقے میں، شیخ بھی گواہ ہوں گے، ہمارے علاقے میں جیسی جیسی آبادی گاؤں کی ہوتی تھی، ہر علاقے میں مسجدیں ہوتی تھی، مگر گاؤں میں ایک جگہ درمیان میں کوئی جامع مسجد ہوتی تھی، اور
जो सबसे अच्छे खतीब और आलिम और मुस्लिम होते थे, वो हफ्ते में एक बार तमाम जमातों को जमा करके, कई मोहल्ले की जमातों को जमा करके खुतबा इरशाद फरमाते थे, जिससे एक इज्तिमा का नज़्म बढ़ जाता था। उसके बाद हम और आप सभी जानते हैं कि ये इज्तिमाइयत का नज़्म थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने साल में 2 मरतबा शहर के तमाम मुसलमानों को मसाजिद से बाहर निकलकर एक खुले मैदान में जमा होने का हुक्म दिया है, साल में 2 मरतबा ईदैन के मौके पर। और जाहिर सी बात है, ईदैन के मौके पर जो भी हुक्म है, पहली ईद के मौके पर जो रमजान का हुक्म है, आप मकसद रमजान तलाश करें तो मकसद रमजान तकवा है। दूसरी ईद के मौके पर जो कुर्बानी का हुक्म है, कुर्बानी का मकसद तलाश करें तो फिर से तकवा है। रमजान के बारे में रब तआला ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर सियाम लिखे ही इसलिए गए ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ, और कुर्बानी के बारे में रब तआला ने फरमाया कि तुम्हारे जानवरों का खून और गोश्त अल्लाह को नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारा क्या पहुंचता है? तकवा पहुंचता है। तो रमजान का मकसद भी तकवा, कुर्बानी का मकसद भी तकवा। रमजान के बाद, कुर्बानी के बाद मुसलमानों का फिर से एक बड़ा सा इज्तिमा। उसके बाद आप देखें तो साहिबे इस्तिताअत मुसलमानों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज फर्ज करके एक ऐसे इज्तिमा का नज़्म फरमाया है कि पूरी दुनिया इससे बड़ी इज्तिमा कायम करने से कासिर है। इससे बड़ी तादाद में एक जगह एक बार में लोग कहीं जमा नहीं होते जितनी तादाद में लोग हज के मौके पर जमा होते हैं। फिर से हज का मकसद तलाश करें तो हज का मकसद भी तकवा है, और तकवा के बाद एक मुसलमानों का इज्तिमा है। ये सारी इज्तिमाइयत किस मकसद से? दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता है कि मुसलमान इनफरादी जिंदगी में अल्लाह का बेहतरीन बंदा बना रहे, और इज्तिमाई जिंदगी में एक दूसरे का हमदर्द और एक दूसरे का गमगुसार बना रहे, एक दूसरे का मुआविन और मददगार बना रहे। हाज़रीन किराम, शायद आपको ये बात महसूस हो कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के जमाने में मुसलमानों के दिलों में इतनी उल्फत और मोहब्बत जो कायम और बाकी थी, उसकी एक बड़ी वजह रोजाना 5 बार उनका मसाजिद में जमा होना होता था। अब हमारे जमाने में मुआशरे के 80-85% लोग तो सिर्फ जुमा के दिन मसाजिद में आते हैं, बाकी दिन तो एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, मसाजिद आते ही नहीं है। तो वो हमदर्दी और वो उल्फत और मोहब्बत जो उस जमाने में बाकी थी, वो अब बाकी नहीं है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, तो आपने पहला बुनियादी और मरकजी काम जो किया वो तामीर मस्जिद का काम था। अब मुझे बताइए कि हम एक तरफ शरीयत में ये पढ़ते और सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता नबियों के मुकाबले में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक फजीलत ये अता फरमाई है कि हमारे नबी की उम्मत के लिए पूरी जमीन को नमाज के काबिल बना दिया गया। पूरी जमीन को ताहिर और नमाज के काबिल, पाक और नमाज के काबिल पूरी जमीन को अल्लाह ताला ने बना दिया है। तो फिर जब पूरी जमीन काबिल सजदा है, काबिल नमाज है, तो फिर ये मसाजिद की तामीर का क्या मतलब? मसाजिद की तामीर का क्या मतलब है? यकीन जानिए ये मुसलमानों की इज्तिमाइयत का एक नज़्म है, वरना नमाज कायम करने के लिए तो कहीं भी नमाज कायम की जा सकती थी। एक बार एक साहब अपनी फिक्र बता रहे थे कि मैं सोचने लगा कि जब उम्मत मोहम्मदिया कहीं भी नमाज पढ़ सकती है तो इस्लाम ने मसाजिद को इतनी अहमियत क्यों दी है। तो उन्होंने ये कहा कि हम अगर कहीं भी नमाज कायम करेंगे ना, हम कहीं भी, याद रहे ये मैं कोई शरीयत की बात नहीं, एक हमारे उस्ताद थे उनकी फिक्र बता रहा हूं कि उनको ऐसा लगा, और वाकई ऐसा लगने के पीछे एक वजह है। उनको ऐसा लगा कि हम दुनिया में कहीं भी नमाज अदा करेंगे तो इबादत के साथ साथ दुनिया से हमारा ताल्लुक बाकी रहेगा। अगर मैं घर में नमाज अदा करता हूं तो घर दुनिया है, बीवी बच्चे हैं, ठीक है, मालो मता है। अगर मैं दुकान में नमाज अदा करता हूं तो चारों तरफ नफा नुकसान, फायदे, मालो दौलत सब दिख रहे हैं।
اگر میں کہیں کھلی جگہ نماز ادا کرتا ہوں تو ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، آب و ہوا وغیرہ وغیرہ. یعنی انسان دنیا کو دروازے پر چھوڑ کر اندر آئے اور یہاں صرف اللہ کی عبادت کر کے باہر جائے. یعنی جب وہ اندر آئے تو وہ دنیا سے تعلق ختم کر کے کس سے تعلق قائم کرنے کے لیے اندر آئے؟ اللہ سے. باقی تو کوئی فرق ہے نہیں. گھر میں نماز ادا کریں تو نماز ہو جائے گی. یعنی میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں کہ جماعت بغیر عذر کے مساجد میں اگر مرد آ کر باجماعت نماز قائم نہ کریں تو ان کی نماز کا کیا حکم ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں. دراصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کے لیے پوری زمین کو نماز کے قابل بنایا، مگر اللہ تعالیٰ سے ایک مکمل تعلق استوار کرنے کے لیے خالص اللہ کا گھر. جب ہم یہاں آ جاتے ہیں نا، یہاں ہمیں کوئی دنیا دکھائی نہیں دیتی ہے. یہاں ہمیں جو بھی چیزیں دائیں بائیں آس پاس دیکھتی ہیں وہ سب اللہ کی رضامندی کی چیزیں ہیں. تو ہمارا ذہن پوری طرح سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو اسلام نے مساجد کے بارے میں جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات ایسی ہیں کہ کہیں پر رغبت دی ہے، کہیں زبردستی کی ہے، کہیں حکم دیا ہے، کہیں فضیلت بیان کی ہے. کچھ چیزوں کو میں جمع کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جو اللہ کی رضامندی کے لیے مساجد تعمیر کرائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. رغبت دلائی کہ مساجد تعمیر کرنے میں کوئی پیچھے نہ رہے، جس کی جیسی استطاعت ہو وہ ساتھ اور مساجد بنائے، کیونکہ مساجد بنانے پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں گھر کی ضمانت دی. دوسری طرف انہی مساجد کو آباد کرنے کے بارے میں رب تعالیٰ نے حصر والے کلمے سے اس طرح رب تعالیٰ نے فرمایا، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر ولم یخش الا اللہ. یہاں پر رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے کا کام صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھیں، آخرت پر ایمان رکھیں، نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں. یہاں رب تعالیٰ نے ترغیب نہیں دلائی بلکہ تنبیہ کی کہ اگر مساجد کو آباد کرنے میں تمہارا حصہ نہیں ہے تو اپنے ایمان کے دعوے پر دوبارہ غور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مساجد آباد کرنا صرف ان کا کام ہے جو ایمان والے ہوں گے، جو عمل والے ہوں گے اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈریں گے. ایک بات اور غور کریں کہ یہاں 5 چیزیں اللہ رب العالمین نے بتائیں کہ اللہ کی مساجد کو وہ آباد کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، نماز ادا کرتے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہوں. یہ 5 ہی چیزیں کیوں بیان کی گئی؟ دراصل ان میں سے شروع کی 2 چیزیں ایمانیات ہیں، اگلی 2 چیزیں عملیات ہیں، عمل کے بارے میں، اور آخری چیز جو ہے وہ نظریہ کے بارے میں، وہ فکر کے بارے میں. اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان کی 2 بنیادیں ہیں، جو ان دونوں بنیادوں پر ایمان رکھے گا وہ مساجد میں آنے جانے والا بندہ ہوگا، اور جو نماز قائم کرنے والا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا وہ اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا حق پہچاننے والا بھی ہوگا، کیونکہ نماز کے ذریعے ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے ذریعے ہم اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتے ہیں. یعنی نماز و زکوٰۃ کا پابند جو ہے وہ اللہ کا حق بھی پہچاننے والا ہوگا اور اللہ کے بندوں کا حق بھی پہچاننے والا ہوگا. اور اللہ کے بندوں کا حق پہچاننے والا اللہ کے بندوں سے جڑ کر کیسے نہیں رہے گا، وہ بھلا الگ تھلگ کیسے ہو جائے گا. اور ولم یخش الا اللہ کا ایک بڑا لطیف اشارہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو، یعنی کوئی ایسی چیز جو اللہ کے مقابلے میں کسی اور چیز سے ڈرائے تو وہ اللہ سے ڈرے اور اس سے نہ ڈرے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے ڈر سے وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے سے باز نہ آئے. یعنی اس کا نظریہ بھی ٹھوس ہو، اس کا ایمان بھی ٹھوس ہو اور اس کا عمل بھی ٹھوس ہو، وہی مساجد آباد کر سکتا ہے. ورنہ مساجد آباد کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور مساجد آباد کرنے کا مطلب صرف نماز قائم کرنا نہیں ہے، نماز قائم کرنے کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں. خیر آگے چلیں. ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد میں جو انسان معلق رہتا ہے، جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے، ان کی فضیلت بیان فرما دی کہ
قیامت کے دن میدان محشر میں جب عرش الہی کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا تب ہر کسی کو سائے میں جگہ نہیں ملے گی. جن 7 قسم کے لوگوں کو سائے میں جگہ ملنے کی بات ایک حدیث میں کہی گئی ہے, اور بھی کچھ لوگوں کو سائے میں جگہ ملنے کی روایات ثابت ہیں, مگر ایک ہی حدیث میں جن 7 لوگوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک شخص کے بارے میں یہ کہا گیا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, وہ انسان بھی عرش الہی کے سائے میں قیامت کے دن جگہ پائے گا جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے. یعنی ایک نماز کے بعد وہ جاتا تو ہے مگر دل مسجد ہی میں لگا رہتا ہے کہ اگلی نماز کا وقت ہو تو فوراً جائے. جن کے دل مساجد سے لٹکے رہتے ہیں وہ عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں. اس کے علاوہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم, ابو داؤد وغیرہ کی ایک حدیث کے مطابق یہ ارشاد فرمایا, جب لوگ مساجد میں سے کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں, جیسے ہم اور آپ ابھی بیٹھے, مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں, یتلون القرآن ویتدارسونہ, وہ قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کا درس کریں, قرآن سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں, تو ایسے لوگوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. حفتہم الملائکہ, فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں. نزلت علیہم السکینہ, ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے, سکینت نازل ہوتی ہے. اور صلت علیہم الملائکہ, ایسے لوگوں پر فرشتے دعا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اور اللہ تعالی اپنے مقرب ترین فرشتوں, اپنے قریب کے فرشتوں میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے کچھ بندے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے. یہ احادیث میں مساجد کے بارے میں چند تعلیمات تھے, بنانے کی فضیلت, آباد کرنے کی فضیلت, اور مساجد میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی. اس کے بعد آپ ایک حدیث پر غور کریں, مشہور حدیث ہے, آپ سب نے سنی ہوگی, صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں سب سے محبوب ٹکڑا اللہ کی نظر میں مساجد ہے, اور زمین میں سب سے مبغوض ٹکڑا, ناپسندیدہ ٹکڑا اللہ کی نظر میں بازار ہے. یاد رہے, بازار ناپسندیدہ ٹکڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بازار آنا جانا گناہ ہے, بلکہ بازار میں بغیر کسی مقصد کے آنا جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یا تو انسان تجارت کے لیے جائے یا انسان ضروریات فراہم کرنے کے لیے جائے, صرف دھکا مکی کرنے کے لیے, بھیڑ بڑھانے کے لیے, یا مزے لینے کے لیے, یا گھومنے کے لیے بازار جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے. انسان مقصد کے تحت بازار جائے ورنہ نہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ذرا رک کر غور کریں. زمین کے تمام ٹکڑوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند آنے والا ٹکڑا مساجد ہے, اور سب سے زیادہ ناپسند ٹکڑا جو ہے وہ, اس کو الٹ دیتے ہیں. جو جگہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کوئی تو ہے جسے سب سے زیادہ ناپسند ہوگا, وہ کون ہے؟ جی, ارے یہ تو بڑا آسان سوال ہے. اللہ کی پسندیدہ جگہ کو سب سے زیادہ ناپسند کرنے والا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا. ٹھیک ہے, تو شیطان کو مسجد بالکل پسند نہیں آئے گی, اور شیطان کو اگر مسجد پسند نہیں ہے تو مسجد میں آنے والے بھی پسند نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد آنے والے شیطان کو پسند نہیں ہے, اور مسجد آنے والے کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد آنے کی جو فضیلتیں بیان فرمائی, ہر قدم پر گناہ مٹنے کی بات, ہر قدم پر نیکیاں ملنے کی بات, ہر قدم پر درجات بلند ہونے کی بات, اندھیروں میں مساجد آنے پر قیامت کے دن نور تام مکمل روشنی ملنے کی بات, یہ سب مساجد میں آنے کی فضیلت ہیں. کیونکہ مساجد میں آنے پر اللہ تعالیٰ جس قدر خوش ہوتا ہے اسی قدر کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, وہ بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے, اسے بہت برا لگتا ہے. میں یہ بات اس لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں, کیا شیطان یہ چاہے گا کہ ہم مساجد والے بنے رہیں؟ چاہے گا نہیں. شیطان یہ نہیں چاہے گا کہ ہم مساجد میں آنے والے بنے. شیطان ہمیں مساجد سے دور کرنے کے لیے پہلے تو بے عمل بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی کوئی نماز کی ضرورت نہیں ہے, جمعہ پڑھ لو کافی ہے. بے عمل بنا کر مسجد سے دور کرتا ہے. ساری کوششوں کے باوجود اگر ہم اور آپ مساجد کے پابند بنے رہیں تو شیطان عجیب و غریب
اسباب کو ہمارے ذہنوں میں ڈال کر ہمیں مساجد سے دور کرتا ہے. کبھی امام صاحب سے بدزن کر کے، میں تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میں اس مسجد میں نہیں جاتا. کبھی ذمہ داران سے بدزن کر کے، کبھی مؤذن سے بدزن کر کے، کبھی مصلیان سے بدزن کر کے، ارے یہاں کے نمازی تو ایسے ایسے کپڑوں میں آ جاتے ہیں، سر ایسا رہتا ہے ان کا، فلاں ایسا رہتا ہے. یاد رہے، آپ جس وجہ سے مساجد چھوڑ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی وجہ مساجد کا مالک نہیں. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی امام سے بدگمان ہو کر مسجد چھوڑ رہا ہے تو یاد رہے کہ امام مسجد اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہماری سربراہی کرتا ہے، امامت کرتا ہے، ہماری پیشوائی کرتا ہے، مگر امام مسجد مسجد کے مالک نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ان کی ناراضگی کی وجہ سے مسجد چھوڑ دیں. ذمہ داران مسجد مساجد کی تولیت کرتے ہیں. تولیت کا معنی ملکیت نہیں ہوتا ہے، تولیت کا معنی ہوتا ہے کہ نظم و نسق اور انتظامات اس وقت ان کے ہاتھ میں ہیں. یہ تولیت ہے، اس لیے ان کو متولی کہتے ہیں، مساجد کے مالک نہیں کہتے ان کو. تو متولیان سے یا ذمہ داران سے کوئی انبن ہو جائے اور مساجد چھوڑ دیں، کون خوش ہوگا؟ امام صاحب نے کبھی نماز لمبی پڑھا دی، کبھی درس لمبا کر دیا، کبھی خطبہ لمبا کر دیا، کبھی امام صاحب کئی جائز جگہ پر ایسے دکھ گئے جو دکھنے والے کو پسند نہیں تھا کہ امام صاحب چائے کے ہوٹل میں کیا کر رہے تھے، امام صاحب وہاں پر کیا کر رہے تھے. ناجائز اور حرام جگہ نہیں تھی، مگر دیکھنے والے کی نظروں کو وہ چیز اچھی، میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، میں اس مسجد میں نہیں جاؤں گا. یہ بتائیے خوش کون ہوا اور ناراض کون ہوا؟ چلیے اس کو بدل دیتے ہیں، نقصان کس کو ہوا؟ اب انسان غصے کے مارے اپنا ہی نقصان کر لے تو اس سے زیادہ کم عقلی کی بات اور کیا ہوگی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان غصے میں کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے جو نارمل حالت میں وہ نہیں کرتا ہے، مگر جو لوگ غصے میں اپنا فون توڑ دیتے ہیں، اپنا سامان توڑ لیتے ہیں، کئی بار تو اپنا سر دیوار پہ مان لیتے ہیں، یہ لوگ صرف غصے والے نہیں ہوتے بلکہ غصے والا ہونے کے ساتھ ساتھ کم عقل بھی ہوتے ہیں. بھائی مجھے غصہ کسی اور پر آیا ہے اور میں نقصان اپنا کر رہا ہوں، تو یہ عقل مندی کیسے ہو گئی کہ کسی اور پر غصہ آئے اور نقصان اپنا کر لیں؟ یہ عقل مندی نہیں. ایک مثال میں آپ کو بتاؤں کہ ہم رشتے ناتے میں سب کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مان لیجئے میرے چچا سے کسی بات پر میری انبن ہو گئی اور میں اپنے خالو کا گھر جانا بند کر دیا، تو صحیح رہے گا یا غلط رہے گا؟ ہاں، اب وہ خالو کہیں گے بھائی آپ میرے یہاں کیوں نہیں آتے ہو؟ میں یہ کہوں کہ چچا سے میری ذرا انبن ہو گئی اس لیے میں آتا ہوں. ارے تو چچا سے انبن ہو گئی تو میرے یہاں کیوں نہیں آتے ہو؟ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ انبن امام صاحب سے ہوئی اور اللہ کے گھر آنا بند کر دیے. بھائی امام صاحب کا گھر نہیں ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اسے اللہ کا گھر کہا گیا ہے. قرآن اسے مساجد اللہ کہتا ہے، اللہ کی مسجد ہے. لڑائی بننے سے ہو رہی ہے، گھر اللہ کا چھوڑ رہے ہیں اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ناراضگی کا صحیح اظہار کر رہے ہیں. یہ اظہار ناراضگی نہیں ہے، یہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارنا ہے. یاد رہے اجتماعی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ سے دور کرنے کا سب سے پہلا قدم مساجد سے دوری. بس میرے اجتماعی زندگی میں ایک لفظ آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں اور معاشرے میں کوئی اگر ایسا ہو تو آپ آزما کر دیکھیے. اگر کسی بندے نے مساجد میں با جماعت نماز ادا کرنا چھوڑ دیا اور گھر میں پابندی سے نماز ادا کرنے والا بن گیا تو وہ کچھ دنوں میں ٹائم سے نماز ادا کرنے سے پیچھے رہنے لگے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہاں جماعت کی ٹائمنگ لگی ہوئی ہے، گھر میں جماعت کی ٹائمنگ نہیں لگی ہوئی ہے. وہ کہے گا چلو یہ کام نپٹا لو پھر پڑھ لوں گا. کبھی کبھار وہ ظہر عصر تک لے جائے گی، کبھی کبھار اس کی عصر غروب شمس تک چلی جائے گی، پھر کچھ وقت کے بعد اس کی نمازوں کی گنتی کم ہو جائے گی. وہ پہلے اور بعد کی سنتوں سے سستی برتنے لگے گا. کچھ وقت کے بعد فرض نمازوں کی تعداد کم ہو جائے گی. ایک نماز پڑھی تو دوسری نہیں پڑھی، تیسری پڑھی تو چوتھی نہیں. کچھ وقت کے بعد وہ بے نمازی ہو جائے گا. با جماعت مساجد میں نماز ادا کرنے والا 20 سالوں سے آج تک نمازی ہے، مگر کسی وجہ سے مساجد چھوڑ دینے والے کچھ وقت کے بعد لازمن کیا بن جاتے ہیں؟ بے نمازی بن جاتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نماز آپ کی انفرادی عبادت ہے تو آپ شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھ پائے. نماز مردوں کے لیے انفرادی عبادت نہیں ہے.
عورتوں کے لیے انفرادی عبادت ہے اجتماعیت کی اجازت کے ساتھ. عورتیں چاہیں تو مساجد میں آ کر نماز ادا کر سکتی ہیں، مگر ان کے لیے انفرادی عبادت ہے وہ گھر میں کریں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مردوں کے لیے نماز انفرادی عبادت نہیں ہے. اگر آپ یہاں اجتماعیت کا، جماعت کا ساتھ چھوڑ کر چاہیں گے کہ میں یہاں وہاں نماز پڑھ لوں گا کیونکہ مجھے امام صاحب اچھے نہیں لگتے، یا مجھے ذمہ داران اچھے نہیں لگتے، یا مجھے مصلیان اچھے نہیں لگتے، یا مجھے انتظام اچھا نہیں لگتا ہے، بہت اچھی طرح یاد رہے کہ آپ ان میں سے کسی بھی وجہ سے مسجد چھوڑ کر ان میں سے کسی کا نقصان نہیں بلکہ صرف اپنا نقصان کریں گے. آپ کا ایمان دھیرے دھیرے کمزور ہو جائے گا اور پھر دھیرے دھیرے آپ عمل سے انتہائی دور ہو جائیں گے. 5 سال پہلے کورونا کے ٹائم پر مساجد میں داخلہ جب منع کر دیا گیا تھا، لوگوں کے ایمان کا کیا حال ہو گیا تھا 6-7 مہینوں میں، اس بات کا اندازہ ہے کوئی نہیں. میں آپ کو ایک چیز محسوس کرانا چاہتا ہوں، بہت دھیان سے سنیں اس بات کو اور محسوس کریں. دیکھیں ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو ہم بول رہے ہیں وہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں، اور جو ہم سن رہے ہیں وہ ہمارے آس پاس کوئی اور بول رہا ہے. آپ میں سے اکثر کو معلوم ہوگا جو ہم بول رہے ہیں نا، جو ہم بول رہے ہیں اس بولی کو ہم سن سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں؟ جی، ہماری بولی کو، ہم جو بول رہے ہیں اس بولی کو، اس آواز کو ہم سن سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں؟ سن سکتے ہیں. مگر جدید ٹیکنالوجی اور نئی ٹیکنالوجی کے مطابق ہم بولی کو دیکھ بھی سکتے ہیں. ہم بولی کو کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں. آپ میں سے اکثر کو معلوم ہوگا کہ جب انسان بولتا ہے تو اس کی آواز کی نا ایک لہر بنتی ہے، ایک ترنگ بنتی ہے. ٹھیک ہے، آپ پتہ نہیں کتنے لوگ میری بات سمجھ پا رہے ہیں. جب بھی ہم بولتے ہیں تو اس کا ایک ویو بنتا ہے، ایک ترنگ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ترنگ ہے نا یہ مخصوص آلے کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے اگر صبح شام دن رات میری زبان سے اللہ اللہ نکلے گا اور میرے کانوں میں اللہ اللہ کی آواز پڑے گی تو میرا وجود اس شکل سے مانوس رہے گا اور یہ چیز میرے وجود کو سکون پہنچائے گی اور راحت دے گی. مگر ہم مساجد سے دور ہو گئے، عبادات سے دور ہو گئے. ہماری کمپنی، ہمارا سرکل، ہماری دوستی اور ہماری بیٹھکیں جو ہیں ایسے لوگوں میں ہونے لگی کہ ہر وقت میری زبان سے یا تو گالیاں نکلتی ہیں یا کچھ بے حیائی اور برائی اور گندی باتیں نکلتی ہیں. ان کی ایک مخصوص شکل ہے. اب بار بار ہم ایک مخصوص لفظ سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں. ہمارا جو انٹرنل سسٹم ہے، جو اندر کا سسٹم ہے، وہ اسی طرح کی باتوں کا عادی بن جاتا ہے. پھر جب اس کے سامنے اللہ بولا جاتا ہے، نماز بولا جاتا ہے، آخرت بولی جاتی ہے یا تقویٰ بولا جاتا ہے، ایسی کوئی بات بولی جاتی ہے، اس کا انٹرنل سسٹم اس طرح کے لفظوں کو اندر ایبزارب نہیں کر پاتا ہے، اندر لے نہیں پاتا ہے. اس کو شریعت نے کیا کہا ہے جانتے ہیں؟ شریعت میں ایک ٹرمز ہے، ایک اصطلاح ہے، قساوت قلبی، دلوں کا سخت ہو جانا. دلوں کا سخت ہو جانا. اور جانتے ہیں دلوں کا سخت ہو جانا کیا مطلب ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ انسان کے دل جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے دلوں کا سخت ہو جانا؟ مطلب اس کو آپ دبا کے دیکھیں گے تو وہ دبے گا نہیں، ہارڈ ہو جائے گا پتھر کی طرح. یہ ہے مطلب اس کا؟ نہیں. نرم دلی اور سخت دلی کا کیا مطلب؟ دل نرم ہونے کا مطلب کیا وہ بہت زیادہ اسپنجی ہو جاتا ہے، اور ہارڈ ہونے کا مطلب کیا وہ پتھر جیسا ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں. جب انسان کے دلوں میں سچی، صحیح اور حق کی باتیں فوراً ایبزارب ہو جائے، فوراً قبول کر لیا جائے تو وہ دل کیسا ہے؟ نرم ہے. اور جن دلوں میں صحیح، سچی اور حق کی باتیں اثر ہی نہ کرے، دیکھا ہے آپ نے ایک انسان جو دن رات صبح شام بدکاریوں، برائیوں اور مکاریوں میں مبتلا ہے، آپ اس کو بٹھائیں اور بٹھا کر اللہ کی، آخرت کی، قیامت کی باتیں کریں، وہ بندہ یہ سوچے گا کہ یہ میٹنگ کب ختم ہو، کب نجات ملے، کیونکہ یہ جو ترنگیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں نا، یہ ویوز اس کے اندر کے سسٹم کو میچ ہی نہیں کر رہے، کیونکہ اس بندے نے آخری بار یہ الفاظ کب سنے جو پتہ ہی نہیں. آ گئی بات سمجھ میں؟ ائمہ کرام نے حدیث کی کتابیں لکھتے ہوئے، ائمہ کرام نے حدیث کی کتابیں لکھتے ہوئے ایک چیپٹر قائم کیا، ایک
چیپٹر قائم کیا، ایک باب قائم کیا. صحیح بخاری میں بھی یہ باب ہے. جو بھی جامع حدیث کی کتاب ہے ان ساری حدیثوں میں یہ باب ہے. جانتے ہیں کس باب کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں؟ کتاب الرقاق. کتاب الرقاق. ابھی کتاب الرقاق کیا ہے؟ یعنی دلوں کو نرم کرنے والی باتیں. کیسی باتیں؟ دلوں کو نرم کر. یہ دل نرم کیسے ہوں گے؟ آپ مساجد چھوڑ دیجئے اور کچھ وقت کے بعد آپ اپنے پسندیدہ عالم کو، جن کو کبھی آپ مس نہیں کرتے تھے، ہمیشہ ان کی باتیں آپ سنتے تھے، کچھ دن آپ یہ ویب چینج کر لیجئے اور اس کے بعد ان کو سنیے. آپ انہیں 10 15 20 منٹ برداشت نہیں کر پائیں. تھوڑی دیر میں آپ کے اندر سے آواز بند کرو اس کو، یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے، ایبزارب نہیں ہو رہا ہے، اندر لے نہیں پا رہے ہیں. یاد رہے مساجد آپ کے دلوں کو رقیق رکھنے کے لیے ضروری ہیں. اگر آپ مساجد سے تعلق ختم کر لیں تو آپ کے دل کیسے ہو جائیں گے؟ سخت ہو جائیں گے. اور جب سخت ہو جائیں گے تو آپ کے دلوں پر سچی باتیں اثر نہیں کریں گی. کیا یہ بات سمجھانے کے لیے مجھے کوئی فارمولا سیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھو کہ 85% 80-85% جو بے نمازی لوگ ہیں وہ جمعہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ آپ کو پتا ہے وہ جمعہ میں کب آتے ہیں؟ کب آتے ہیں وہ؟ کیونکہ ان کی جو مطلب کیا کہوں میں، جو اندرونی سسٹم ہے نا ان کا، وہ سسٹم شروع سے آنے کے بعد جو سننا پڑے گا وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں. ان کا ذہن، ان کا دل تیار نہیں ہے. کبھی آپ ایسے بے عمل کو شروع میں لا کے پہلے صف میں بٹھا دیجئے، نماز ختم ہونے تک اس کے چہرے لال پیلے ہوئے، اس کو لگے گا کہ کتنی بڑی سزا مجھے دے دی گئی. آپ تصور نہیں کر سکتے دنیا میں اس وقت ٹیکنالوجی اس چیز پر کام کر رہی ہے کہ کیسے ہم انسانوں سے پوچھے بنا اس کی سوچ کو پڑھ سکیں. آپ کو معلوم ہے میرے دماغ میں جو کچھ ہے جب تک میں نہیں بتاؤں کوئی جان نہیں سکتا، مگر کچھ ٹیکنالوجی کے ذریعے دماغ پر ایک آلہ لگا کر اس کی حرکتوں کے ذریعے دماغ کے اندر موجود باتوں کو پڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم ایسی چیز ایجاد کریں گے جس سے انسان کی سوچ کو بغیر اس کے بتائے ہم کیا کر پائیں گے، کیسے پڑھیں گے. یہ ویوز جو ہے نا، یہ ترنگے جو ہے نا، ان کو میچ کرا دیں. سمجھ پا رہے ہیں؟ میں نے ابھی ایک تحریر پڑھی تھی، اس میں یہ پایا تھا کہ آج دنیا میں جو اچھی ترنگیں ہیں، جو گڈ ویوز ہیں، جو اچھی آواز کی جو شکل ہے، وہ صرف 10% رہ گئی. یعنی کہ پوری دنیا میں لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں، گھر میں، باہر، دکان میں، مکان میں، ٹرین میں، سفر میں، کہیں بھی پوری دنیا میں ایک دن میں لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں، ان ساری باتوں کی شکل کو چیک کیا جائے تو 90% شکلیں بری باتوں کی بن رہی ہیں اور اچھی باتوں کی شکلیں 10% کی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے برائی چاہنے والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کتنی بری ہو چکی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مساجد سے تعلق بے حد ضروری ہے کہ آپ کے دل کو اچھی باتیں اپیل کرے، اثر کرے، ورنہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے دل ایسے سخت ہو جائیں گے کہ اچھی باتیں آپ کو بوجھ لگیں گی، سزا لگیں گی، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اسی لیے مساجد میں صرف عبادت نہیں، جب بھی کوئی دینی بات ہو، 1000 بار وہ بات آپ کو معلوم ہو، تب بھی ویبس میچ کرنے کے لیے آپ بیٹھا کریے. سیم باتیں بار بار سنیں گے، آپ کے ویبس میچ کرتے رہیں گے. یقین مانیے سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دینے کا کیا مطلب ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مت سوچیے کہ بھائی مولانا کیا بتائیں گے، یہ تو سب ہمیں پہلے سے معلوم ہے. یہ باتیں اگر آپ کے کانوں سے نہیں ٹکرائیں کچھ دن، تو اس کے بعد جب یہ باتیں ٹکرائیں گی تو ان کا یہ اثر باقی نہیں رہے گا جو آج بات. آپ اپنے بچوں کو، اپنے تمام کو مساجد کے ساتھ جوڑیے، ورنہ اگلی نسل جو ہے دین کی باتوں سے ایسے چڑھیں گی جیسے آج غیر مسلمین دین کی باتوں سے چڑھتے ہیں. ہماری نسلیں ایسے چڑھیں گی کیونکہ ہم انہیں مساجد کا عادی نہیں بنا رہے ہیں. ان کے کانوں میں اسلامی آوازیں پڑی نہیں رہی، اسلامی باتیں جائی نہیں رہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مسجد کا پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مساجد کا بنا کے رکھیں.
اللہ ताला ने मसाजिद का बनकर रहने के जितने अहकाम हो सकते थे वो नाफिज कर दिए, मगर शयातीन ने मस्जिद से हटाने के बहुत सारे तरीके अपना रखे। कई बार शैतान आपके जहन में क्या डालेगा पता है? देखो, तुम 5 साल से पहली सफ में नमाज पढ़ रहे हो, आज भी मस्जिद में कोई मीटिंग होती है, कोई मशवरा होता है, तुमसे पूछते हैं बताओ तुम 5 वक्त पहली सफ के नमाजी हो, फिर भी कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं, हैसियत नहीं। फिर वो कहता है मेरी तो इस मस्जिद में कोई वैल्यू नहीं, मैं नहीं आऊंगा अब यहाँ। अब ये बताइए कि पहली सफ में 5 साल नमाज कायम करने का मकसद क्या? मस्जिद में वैल्यू बढ़ाना था, इस मकसद से नमाजें कायम कर रहे थे हम। अगर हम और आप मसाजिद में पहली सफ में नमाज कायम करने के बदले अपनी कदर कीमत बढ़ाना चाहें तो क्या इन इबादतों का आखिरत में हमें कोई अजर मिलेगा? इबादत पहली सफ में हम इसलिए कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान फरमाई। पहली सफ में नमाज कायम करने की, तकबीर उला के साथ नमाज कायम, ताकि मेरा रब राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, मुझे वैल्यू मिले। हाँ, 500 मुसल्लियान में से कुछ लोगों को तो तवल्लियत अपने सर पे लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी अपने सर पे लेनी पड़ेगी। अगर उनमें से आपको किसी जिम्मेदारी के काबिल समझा जाता है और आप पर जिम्मेदारी सौंपी जाती है, आप अल्लाह से इस्तिआनत मांगे, अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है मुझे बेहतर अंदाज में निभाने की तौफीक अता फरमाए। और अगर कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है तो मैं अब नहीं आऊंगा, मेरी कोई कदर नहीं महसूस हो रही, कोई मुझे कभी पूछता ही नहीं, कोई मुझसे कभी मशवरा ही नहीं करता, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। ये मसाजिद से दूर होने के असबाब में से हैं और इससे किसी का हम नुकसान नहीं करेंगे सिवाय खुद का। उसके बाद मसाजिद के हुकूक में से एक हक यह है कि मस्जिद सिर्फ इबादत की नहीं बल्कि इबादत के साथ साथ तालीम की जगह। एक चीज मैंने अभी बताई कि मसाजिद में खुतबात और दुरूस वगैरह में हमारी हाजिरी किस कदर जरूरी है, ये हम और आप समझ सकते हैं। अब माशाअल्लाह इस बार जब मैं आया हूं, आज जोहर बाद मदारिस की बच्चियों को थोड़ी देर नसीहत करने का मौका मिला। मैंने मदरसे को घूम फिर कर देखा, सारी चीजें देखी, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा मस्जिद के अंदर हमारे जिम्मेदारान को, मस्जिद के जिम्मेदारान को, मदरसे के जिम्मेदारान को, जिन्होंने भी तालीम का इंतजाम शुरू किया है और यहाँ तक जिन्होंने पहुंचाया है। मैं इतना साल रह कर गया, इतना साल आता रहा, मगर मस्जिद से मुत्तसिल तालीम का इतना मुनज़्ज़म इंतजाम जब से मैं आया था और अब तक इससे पहले कभी मैंने नहीं देखा। आप तमाम की जिम्मेदारी है कि मसाजिद तालीम का मरकज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को दीन सिखाने का जो मरकज बनाया था वो कौन सी जगह को बनाया था? मस्जिद नबवी को बनाया था ना। असहाबे सुफ़्फ़ा के वो 70 के करीब सहाबा कराम मस्जिद के बाहर चबूतरे में ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनते और रिकॉर्ड करते थे, जमा करते थे। तो मसाजिद ही तालीम का मरकज है। मसाजिद तालीम का मरकज बने रहें, इसलिए आपके जिम्मे कुछ बातें हैं। ये कैसे दिन ब दिन ये इदारा तरक्की करे या मस्जिद में जो बच्चियों की तालीम हो रही है वो कैसे दिन ब दिन और आगे बढ़े, इसमें आप तमाम से जो कुछ भी हो सके वो मुस्बत अंदाज में अपना तावन, अपना साथ, अपना सपोर्ट जरूर देते रहें। अगर कहीं कोई कमी कोताही रहती है तो याद रहे इंसान कमी कोताही ना करे ऐसा कैसे मुमकिन है। अगर कहीं नज्म में, नस्क में, तालीम में, इंतजामिया में किसी चीज में कोई कमी रहती है तो बड़े एहतराम से, बड़ी इज्जत से हाथ पकड़ें, साइड में ले जाएं और इज्जत से कहें कि भाई अगर ये ऐसे नहीं वैसे होता तो शायद ज्यादा मुफीद था, शायद ज्यादा बेहतर था। बड़ी इज्जत से। याद रहे किसी वजह से अगर साल 2 साल बाद मेरी जिंदगी बाकी रही और मैं आया और आने के बाद इसको मजीद तरक्की में देखा तो क्या महसूस करूंगा? मैं इंतहाई खुशी महसूस करूंगा। मगर किसी भी वजह से अगर ये इस जगह से और नीचे चला जाए तो मैं ये नहीं समझूंगा कि नीचे जाने की वजह क्या थी। मैं सिर्फ इस बात का दुख महसूस करूंगा कि जहां है वहां से नीचे चला गया। कितनी अच्छी वजह से नीचे चला गया, ये तो कभी वजह अच्छी चीजों के नीचे जाने की वजह कभी भी अच्छी हो ही नहीं सकती। अच्छी वजह किसी अच्छी चीज को ऊपर ले जाएंगी, बुरी वजह अच्छी चीजों को नीचे ले जाएंगी। लिहाजा आप तमाम के लिए मुबारकबाद भी है और साथ ही जिम्मेदारी भी है, क्योंकि उन्वान ये है कि हुकूक क्या है और जिम्मेदारियां क्या है। ये हुकूक है, ये जिम्मेदारी। इसके अलावा
مساجد کے حقوق اور آداب کے بارے میں نے خود یہاں رہ کر شیخ محترم سے کتنی بار خطاب سنا ہے کہ انہوں نے مساجد کے حقوق، آداب اور تمام چیزوں کے بارے میں بارہا آپ سے باتیں کی ہیں۔ میں تو وہ چیزیں محسوس کرانا چاہتا تھا جو چیزیں عام طور پر حقوق اور آداب کے دائرے میں نہیں آ پاتی، یہ احساس دلانا چاہتا تھا۔ ایک آخری بات کہہ کر، جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ مکمل ہو رہا ہے، ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں۔ یہ جو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کو آج کے دور میں محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر پہلے کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ عام پڑی ہے۔ جو ہمارے ذمہ داران ہیں، جو خیر خواہ ہیں، جو مساجد سے دلی محبت رکھنے والے ہیں، ان تمام سے گزارش ہے کہ مساجد کی حفاظت کے بارے میں کیا معاملہ ہے مجھے نہیں پتا، مگر اس طرف توجہ کریں اور مساجد کو محفوظ کرنے کے لیے جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اس کو ضرور کریں۔ مساجد کے آداب کو میں نے چھیڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے شیخ سے کئی بار سنا ہے کہ مساجد میں پہلے آنا، صاف ستھرا بن کے آنا، اچھا لباس پہن کر آنا، بدبودار چیزوں کا استعمال کر کے نہیں آنا، مساجد کو صاف رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم الحمدللہ خیال رکھتے ہیں اور ساری چیزیں بالکل مینٹین ہیں، منظم ہیں۔ میں آپ کو سب سے زیادہ جس طرف آج توجہ دلانا چاہتا تھا وہ یہ کہ میں اور میرا کوئی بھی ساتھی جو آج اس مسجد کا مصلی ہے، وہ اس مسجد کا مصلی نہ رہے، یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑے۔ ہر دن مسجد میں مصلیوں کا اضافہ ہو، مصلی کم نہ ہو۔ مصلیوں کو مساجد سے دور کرنے کا سبب اگر میں بنوں، آپ بنے یا کوئی اور بنے، تو یہ ہمارے لیے قابل فخر یا قابل تعریف بات نہیں، ہمارے لیے نقصان دہ بات ہے۔ اور اگر ہماری وجہ سے مساجد میں مصلیان کا اضافہ ہو، مصلیان بڑھیں، تو ہمارے لیے قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جگہ بہت زیادہ پسند ہے، اس پسندیدہ جگہ کو آباد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔